अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख्वाजा उसामा ज़ीशान और आप देख रहे हैं उम्रा गाइड। आज की उम्रा गाइड की जो एपिसोड है उसमें हम देखेंगे कि हमने उम्रा जो है वो किस तरह से अदा करना है, और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि उम्रा किस तरह आप अदा कर सकते हैं और किस जगह पे आप क्या पढ़ेंगे जिससे आप इजी जो है वो उम्रा कर सकें और आपको किसी किस्म का कोई मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आप जो है वो उम्रा परमिट लेंगे। एक ऐप है जिसका नाम है नुसुक, NUSUK। नुसुक ऐप आप डाउनलोड करेंगे और उससे आप परमिट लेंगे। परमिट किस तरह से लेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जो ऐप है नुसुक, ये आप डाउनलोड करेंगे। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में डाउनलोड हो जाती है। तो इसको डाउनलोड करके आप इसमें साइन अप करेंगे, अपना पासपोर्ट नंबर और सब कुछ आप डिटेल्स ऐड करेंगे। तो उसके बाद आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद परमिट किस तरह लेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ऐप खोली, उसके बाद इसमें ये उम्रे का आ रहा है, हॉली मोस्ट सर्विस में। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे आ रहा होगा। साइन अप करने के बाद आप उसको क्लिक करेंगे, फिर उसमें ये अवेलेबल स्लॉट्स आ रही हैं कि कौन सी दिन जो है रश कम है। ग्रीन वाले दिन रश कम है और रेड वाले दिन रश ज़्यादा है। फ्राइडे को अमूमन रश ज़्यादा होता है। उसके बाद आप जिस दिन आप उम्रा करना चाहें उसको क्लिक करेंगे, और जिस टाइम करना चाहें आप उसको क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे, तो आपका जो स्लॉट है उम्रे का, जो परमिट है वो बुक हो जाएगा। उसके बाद ये आपको नज़र आ जाएगा जब आप कहीं पर जाएंगे और कहीं पे आपसे पूछा जाए कि आपके पास परमिट है या नहीं है, तो आप ये दिखाएंगे उनको। आप इंशाल्लाह खैर आफ़ियत से मक्का पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आप मस्जिद हरम जाएंगे। हरम जाने के बाद, यानी कि हरम पहुंचने के बाद, उसके डिफरेंट गेट्स हैं। उम्रे के लिए अमूमन जो है वो बाबुल फ़हद का इस्तेमाल किया जाता है, और जो मताफ़ में जाने के लिए वही गेट ओपन किया जाता है। वरना कोई और गेट उस टाइम जो इंतज़ामिया है वो आपको बता देगी कि किस गेट से आप मताफ़ की तरफ जा सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि उस गेट से सिर्फ एहराम वाले लोग और परमिट वाले लोग ही जा सकते हैं। जब आप एंटर होंगे तो आप ये दुआ पढ़ेंगे। सीधा पाँव पहले आप मस्जिद में दाखिल कीजिएगा, और सिर्फ हरम शरीफ का नहीं बल्कि किसी भी मस्जिद का जो दाखिल होने का तरीका है वो यही है कि सीधा पाँव पहले आप। हरम शरीफ में एंटर होने के बाद आप सीधा हजर अस्वद पर जाएंगे। हजर अस्वद को बोसा देंगे, चूमेंगे। और जो हजर अस्वद है उसके बारे में कहा जाता है कि जब आप इसको चूमते हैं तो जितने भी आपके गुनाह होते हैं वो हजर अस्वद अपने अंदर जो है वो समा लेता है और आपको गुनाहों से पाक कर देता है। अगर आप हजर अस्वद तक नहीं जा सके या आप उसको चूम नहीं सके तो आप दूर से इस्तलाम करेंगे, यानी कि आप दूर से इशारा करेंगे सीधे हाथ से इस तरह से हजर अस्वद की तरफ, और कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप जो है वो एहराम इस तरह से पहन लेंगे, यानी कि अपने सीधे हाथ के नीचे एहराम को जब आपने ऊपर पहना होगा उसको आप ऐसे करके सीधे हाथ के नीचे ले आएंगे और इस तरह से आप उसको पहन लेंगे, यानी कि एक कंधा जो है आपका वो ऐसे नंगा हो जाएगा। उसके बाद आप खाना काबा के 7 चक्कर लगाएंगे। आप अपने साथ कोई तस्बीह काउंटर या 7 दानों वाली तस्बीह रख सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आप कितने चक्कर लगा चुके हैं। एक और बात मैं बताऊं कि जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि हजर अस्वद की लाइन में हैं या नहीं। आप हजर अस्वद के सामने हैं, क्योंकि हजर अस्वद के सामने आपका एक चक्कर मुकम्मल होता है। तो आप अपने पीछे देखिएगा कि ग्रीन लाइट एक जल रही होती है। ग्रीन लाइट, वो जब जहाँ पर ग्रीन लाइट है बिल्कुल एग्जैक्ट हजर अस्वद की वो सीध है। तो वहाँ पर पहुँच के आप समझ जाइएगा कि आप हजर अस्वद तक पहुँच गए, और वहाँ पर जाके इस्लाम कीजिएगा और वहाँ पर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया है। और इसी तरह आप फिर 7 चक्कर अपने कंप्लीट करेंगे। पहले 3 चक्कर में आप रमल करेंगे, यानी कि सीना चौड़ा कर कर छोटे स्टेप लेंगे, और जिस तरह भागने की सी स्पीड होती है, भागने की सी तरीका होता है, छोटे छोटे कदम लेकिन तेज़ कदम, और इस तरह अकड़ के चलना। इस तरह से आप 3 पहले जो चक्कर हैं वो आप इस तरह से करेंगे।
اس کو رمل کہتے ہیں، اور باقی جو 4 ہیں وہ آپ آرام سے اور سکون سے جس طرح چلتے ہوئے طے کریں گے۔ بہت ساری کتابوں میں ہمیں دعائیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ضروری ہیں، یہ واجب ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جو پراپر عمرے کی جو کوئی بھی دعا موجود نہیں ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ کیا پڑھنا ہے، آپ بس اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں، تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ہمارے بزرگان ہیں، انہوں نے دعائیں بتائی ہیں، وہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، مگر اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں یاد کر سکتے، تو آپ جو اللہ کا ذکر آپ کو یاد ہے آپ وہ کریں تو آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو ہے ایک خاص چیز کہ جو یمنی ہے، رکن یمنی، اس کو ہاتھ آپ لگا لیں اگر آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، مگر احتیاط رہے کہ آج کل اس پر عطر ملا جاتا ہے، اگر عطر آپ کو لگ گیا تو آپ کو دم یا صدقہ دینا پڑ سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں اور اس کے یعنی کہ دور سے ہی اس کو دیکھ کر زیارت کر کے تو گزر جائیں۔ اچھا، اب رکن یمنی اور حجر اسود، یہ جو اس کے درمیان جو ہے آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے، کیونکہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول و منظور فرماتا ہے، اور سننے میں ہے کہ وہاں پر فرشتوں کی ایک فوج نصب ہے۔ جب آپ 7ویں چکر کو مکمل کر لیں تو آپ نے جو آپ کا جو ایک کندھا جو یعنی کہ جس پر احرام نہیں تھا، اس کو بھی آپ نے احرام وہاں سے نکال کر اپنے اوپر کور کر لینا جس طرح آپ نے پہلے کیا ہوا تھا۔ پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے آئیں گے اور وہاں پر آپ دعا فرمائیں گے۔ یہ دعا لازم نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کریں گے، اور یہ لازم نہیں کہ آپ بالکل ایگزیکٹ اس کے پیچھے ہی ادا کریں، کیونکہ آپ طواف چل رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے جو وہاں کی انتظامیہ ہے، تو وہ آپ کو کہے گی کہ آپ پیچھے چلے جائیں، تو آپ بس اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ کے جو مقام ابراہیم ہے وہ آپ کے اور کعبہ کے بیچ میں آ رہا ہے، تو وہاں پر آپ ایزیلی ادا کر لیجئے گا۔ اس کے بعد وہاں پر کولر پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ آب زمزم پیجئے گا، اور کہا تو یہی جاتا ہے کہ آپ دل کھول کر پئیں، تو آب زمزم وہاں پر اتنا ٹھنڈا اور اتنا مزے کا ہوتا ہے، اور اس ٹائم آپ تھک بھی گئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہ پینے کا، آپ وہ پیجئے گا۔ اور اس کے بعد آپ حجر اسود کو جو ہے وہ تکبیر جیسے میں نے آپ کو استلام بتایا تھا اس طرح کر کے تو پھر آپ سعی کے لیے چلے جائیں گے۔ اب سعی جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہیں، یہ 7 چکر جانا اور آنا ایک چکر کاؤنٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صفا سے مروہ گئے یہ 1 چکر ہے، اور مروہ سے صفا ہے یہ 2 چکر ہو گئے، تو یہ جو ہے 7 چکر یہ بیسیکلی 3.5 راؤنڈز ہیں۔ آپ صفا سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈ مروہ پہ کرتے ہیں۔ آپ وہاں پہ جا کے بھی یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ صفا پہنچیں، یا آپ جو بہتر دعا آپ کو آتی ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب صفا پر پہنچیں تو آپ کعبہ جہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہو وہاں پر کھڑے ہو کے دعا کریں۔ یہ دعا ویسے ایک لکھی بھی ہے، لیکن جو آپ کو دعا آتی ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، صفا سے مروہ، یہ مروہ اور یہ صفا، یہاں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں، یہ 1 راؤنڈ، یہاں سے پھر آپ یہاں جا رہے ہیں، یہ دوسرا راؤنڈ، 7 راؤنڈز ہوں گے، اس طرح 7 راؤنڈز ہوں گے۔ 450 میٹرز ایک ہے، یعنی کہ یہ راؤنڈ کوئی 3.5 کلومیٹر کا آپ کا پورا جو ہے وہ سعی کا جو ڈسٹینس ہے وہ بنتا ہے۔ اس میں سعی کے دوران ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں پر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھاگ کر گزریں، کیونکہ جب وہاں پر اماں ہاجرہ جب وہاں پر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جا رہی تھیں تو یہ جگہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نیچے تھی جہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو وہ اس جگہ کو بھاگ کر کراس کرتی تھیں، جس کی وجہ سے یہاں پر بھاگ کے کراس کرنا بہتر ہے۔
اور یہ اس پہ گرین لائٹس لگا دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایزی ہو اور وہ اس جگہ کو بھاگ کر کراس کر سکیں. جب وہ آپ کراس کر لیں تو پھر آپ اس کے بعد اپنی نارمل سپیڈ پر آ جائیں. خواتین کے لیے نہ طواف میں اور نہ سعی میں کوئی رمل نہیں ہے، وہ نہیں بھاگیں گی، وہ اپنی نارمل پیس پر ہی چلیں گی، طواف میں بھی اور سعی میں بھی. اس کے بعد آپ جب صفا پر پہنچیں گے اور وہ جو جہاں پر آپ نے بھاگنا ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ مروہ پر اینڈ کریں گے اپنی سعی. مروہ کی پہاڑی پر آپ اینڈ کریں گے. بیسیکلی اب وہ پہاڑی جو ہے وہ صرف صفا کی مین پہاڑی نظر آتی ہے، مروہ کی کیونکہ وہ کور ہو چکی ہے تو وہ آپ کو وہ فیلنگ نہیں دیتی کہ آپ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مروہ کی پہاڑی ہے، دوسرا اینڈ جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی ہے. وہاں پر پہنچ کر آپ کا جو سعی ہے وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا، اب 7 جب آپ نے چکر کر لیے، سعی کمپلیٹ کر لی، تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پھر کعبہ شریف جائیں اور وہاں پر آپ 2 رکعت نفل ادا کریں. مگر چونکہ اب انتظامیہ الاؤ نہیں کرتی کہ آپ وہاں سے ڈائریکٹ مسجد حرم شریف میں جائیں، تو کچھ لوگ وہیں پر ادا کر لیتے ہیں اور کچھ وہیں پر کھڑے ہو کے بس دعا کر لیتے ہیں. تو یہ بہتر علماء اکرام بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا گنجائش ہے اور کیا نہیں ہے. اس کے بعد مروہ سے جب آپ نکلیں گے تو آپ اپنا ہیڈ شیو کروائیں گے. کچھ حلق بھی کرواتے ہیں، یعنی کہ کچھ پورے بال اپنے کٹوا لیتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے بال کٹواتے ہیں، کچھ حصہ چھوٹے کرواتے ہیں. تو یہ جو ہیں دونوں طریقے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ پوری شیو کروائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے. خواتین کے لیے صرف جو ہے وہ فنگر ٹپس جتنی جو ہے وہ لینتھ اپنے بالوں کی کٹانا ضروری ہے، وہ شیو نہیں کروائیں گے اپنا سر. یہ کرنے کے بعد جب آپ کروا لیں گے اپنا جو شیو ہے سر، یا خواتین کے لیے بال کٹوا لیں گی تو ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور وہ احرام کھول سکتی ہیں. جب احرام کھولنے کی نوبت آئی تو اس کا مطلب کہ عمرہ مکمل ہو گیا اور الحمدللہ آپ نے خیر و عافیت سے عمرہ کر لیا ہے. تو مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور وہاں جا کر میرے لیے میری حاضری کے لیے بھی درخواست کیجیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو تمام مشکلات پریشانیوں سے بچائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.